کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، اور جس جگہ یہ کلمات انہوں نے ارشاد فرمائے وہ نجاشی کا دربار ہے۔ اب اس کی سیاق و سباق کی وضاحت کی بجائے کہ جب مکہ والوں کے ظلم و ستم بڑھ گئے تو میرے آقا نے پھر صحابہ کرام کو اور اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور حبشہ کی طرف چلے جاؤ کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے جسے نجاشی کہا جاتا ہے وہ بڑا انصاف پسند ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی طرف چلے جاؤ۔ اب حضرت جعفر بن ابی طالب کی سربراہی میں مسلمانوں کا قافلہ وہ نجاشی کے دربار کی طرف بڑھا۔ ادھر سے مکہ والوں نے 2 بندے بھی ان کے پیچھے بھیج دیے جو اس قافلے سے پہلے نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے تھے، اور جا کر کہا کہ ہمارے علاقے سے چند لوگ وہاں سے وہ بھاگ کے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ جملے بھی بولے کہ کچھ ہماری وہ چیزیں بھی چرا کے لائے، ہمارے وہ غلام تھے وہ بھاگ کے آئے ہیں، اور ہم آپ سے تقاضا کرنے آئے ہیں کہ وہ ہمارے بندے ہمارے سپرد کر دیجیے۔ اب کیونکہ حضور نشانی بتا چکے تھے، حضور نے فرمایا کہ وہ بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے۔ اب نجاشی نے جب ان 2 بندوں کی بات سنی مکہ والوں کی، تو نجاشی نے کہا کہ ابھی میں نے ایک طرف کی بات سنی ہے، جب تک میں دوسری طرف کی بات نہیں سنوں گا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دربار لگ گیا، نجاشی اپنی کرسی اقتدار پہ آ کے بیٹھا۔ اب دربار لگا ہے، نجاشی آ کے جملہ بولتا ہے کہ مکہ سے کون لوگ آئے ہیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم آئے۔ اب نجاشی جملہ بولتا اور کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر آپس میں فیصلہ کر لو کہ کون تم میں سے بات کرے گا، اور کھڑے ہو کر مجھے یہ بتاؤ کہ تم جس دین کو مانتے ہو اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کون ہے، اور جس دین کو تم مانتے ہو وہ دین تعلیمات کیا دیتا ہے؟ اب جب دین پر اعتراض ہوا، حضور کی تعلیمات پہ اعتراض ہوا، دین کے چہروں کو ان 2 مکہ والوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی، اس وقت دین کا جو حسین ترین چہرہ پیش کیا حضرت جعفر بن ابی طالب نے، قیامت تک اس سے بہتر دین کا چہرہ کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں، آپ سوچیں کہ اب دربار لگا ہے، اپنے بھی بیٹھے ہیں، بیگانے بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، کافر بھی بیٹھے ہیں۔ اب اس سارے ماحول میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر دین کا مقدمہ کیسے لڑا ہوگا؟ ہاں، کیوں نہ لڑتے ابی طالب کا خون جو ہے، کیوں نہ لڑتے دین کا مقدمہ؟ اٹھ کر بات شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایھا الملک، اے بادشاہ بات سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کننا قوما اہل جاہلیت، اے بادشاہ ہم ایک جاہل قوم تھے۔ ہم کون تھے؟ ایک جاہل قوم۔ نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ونأکل المیتۃ، ہم مردار کھانے والے تھے۔ ونأتی الفواحش، اور ہم برائی کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ ونقطع الارحام، اور ہم خونی رشتوں کو کاٹتے تھے۔ ونسیء الجوار، اور ہم پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے، ہمسایوں کو تنگ کرتے تھے۔ یأکل القوی من الضعیف، اور ہم میں سے ہر طاقتور وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب بات کر رہے ہیں دور جاہلیت کی۔ کون سے دور کی؟ دور جاہلیت کی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں کیا آج ہمارے دور میں بھی موجود نہیں؟ بولیے۔ نأکل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار، کیا یہ ساری لعنتیں، ساری بدقسمتیاں وہ ہمارے دور میں ہم صبح و شام نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہمارے ہاں مردار کھانا، حرام کھانا، کیا وہ ختم ہو چکا؟
کیا ہمارے ہاں برائیوں کا ارتکاب ختم ہو چکا؟ کیا ہم اپنے رشتوں کو کاٹنے والے نہیں؟ بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بڑے آپس میں مرنا جینا ختم کر دیتے۔ کیا یہ جملے ہم صبح و شام سنتے نہیں؟ معمولی معمولی جھگڑوں پر کہ ٹھیک ہے آج تو بات تسی ساڑھے ہستے مار گئے اسی تو اڑے ہستے مار گئے، یہ جملے بولتے ہیں کہ آج تو بات جی ساڑھا مرنا جیون ہی ختم ہو گیا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ یہ باتیں تو وہ تھی جو دور جاہلیت کی تھی۔ اگر ہم نے آج یہ باتیں نہیں چھوڑی تو ماننا پڑے گا ہم پڑھے لکھے ہو کر بھی دور جاہلیت میں جی رہے۔ اب یہ ساری باتیں کر کے حضرت جعفر بن ابی طالب اگلا جملہ بولتے ہیں اور فرماتے ہیں فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، اے بادشاہ ہم اسی حالت میں تھے، اسی حالت میں صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی، اسی حالت میں ہم زندگی گزار رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، پھر اسی حالت میں ہم رہ رہے تھے کہ اس اللہ کو ہم پر کرم آیا، اس اللہ کو ہم پر رحم آیا، اس اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ اس نے اپنا رسول ہمیں میں سے ہمارے درمیان مبعوث کر دیا۔ اور وہ رسول جو تشریف لائے نارب النسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، وہ رسول جب تشریف لائے، اے حبشی اور اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، جب وہ رسول ہمارے درمیان تشریف لائے تو ہم میں سے ہر کوئی اس رسول کے حسب کو بھی جانتا تھا، اس رسول کے اعلیٰ نسب کو بھی جانتا تھا، ہم میں سے ہر کوئی اس رسول کے صدق کو بھی پہچانتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس رسول کی امانت داری کو بھی جانتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس رسول کی پاک دامنی کو بھی جانتا ہے۔ اب اس رسول نے آ کر ہمیں کیا دیا؟ اس رسول نے ہمیں آ کر یہ دیا، سب سے پہلا کرم ہم پر یہ کیا فَدْعَانَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، اس رسول نے ہمیں سب سے پہلے آ کر ہمیں یہ عزت عطا کی کہ یہ جو ہماری زمینیں جگہ جگہ جھک رہی تھی، اس رسول نے ہم پر کرم کیا کہ ہماری پیشانیوں کو جگہ جگہ ذلیل ہونے کی بجائے، جگہ جگہ جھکنے کی بجائے، اس نے ہماری پیشانیوں کو ایک کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ اب یہ زمین ہم پہلے جگہ جگہ جھکاتے تھے، اب اس رسول کی برکت یہ ہے کہ اب یہ پیشانی کہیں اور جھکتی ہی نہیں، یہ پیشانی فقط کائنات کے خالق کے آگے جھک رہی ہے، یہ اس رسول کے آنے کی برکت۔ پھر فرمایا وَأَمَرَ بِالصِّدْقِ الْحَدِيثِ، اس رسول نے آ کر ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی۔ پھر فرمایا وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اس رسول نے آ کر ہمیں امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا اس رسول نے آ کر وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اس رسول نے آ کر ہمیں صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ اس رسول نے آ کر وَحُسْنِ الْجِوَارِ، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ اس رسول نے آ کر وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، اس رسول نے ہمیں آ کر برائی کے کاموں سے اور خون ریزی کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ اس رسول نے آ کر وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اس رسول نے آ کر ہمیں بے حیائی سے روکا ہے۔ اس رسول نے آ کر وَقَوْلِ الزُّورِ، اس رسول نے آ کر ہمیں تہمتیں لگانے سے روکا ہے، برا کہنے اور برا بولنے سے روکا۔ اس رسول نے آ کر وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے روکا ہے۔ اس رسول نے آ کر وَقَذْفِ الْمُحْسَنَةِ،